پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند، بیجنگ میں وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات، شی جن پنگ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کا عزم، کہا یقین ہے کہ پاکستان چینی عملے اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ شہباز شریف کی چینی صدر کی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف، سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار، کہا سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ شی جن پنگ کی دور اندیش قیادت کا ثبوت ہے۔ علاقائی سالمیت، خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر، چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت، ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ دریائے راوی میں شدید طغیانی، سیلابی صورتحال سنگین، پیر محل ہیڈ سدنائی پر اگلے 2 گھنٹے اہم قرار، مائی سفورہ بند توڑنے کے لیے بارود نصب، سیلاب سے پیر محل تک کمالیہ کے 75 دیہات متاثر، 90,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل، دریائے چناب کا پانی ملتان کے قریب پہنچ گیا، آج کی رات اہم، ہیڈ تریمو پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 4,86,000 کیوسک، ملتان ہیڈ محمد والا سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ بھارت کی آبی جاریت سے دریائے ستلج بے قابو، گنڈا سنگھ والا پر سنگین صورتحال، 2,53,000 کیوسک کا ریلا، قصور کے متعدد دیہات زیرآب، چشتیاں میں بھی متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، درجنوں بستیاں زیرآب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی تیار فصل تباہ، دریائے چناب کی بپلی لہروں نے ہر طرف تباہی مچا دی، پنڈی بھٹیا میں 50 سے زائد گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، بے یار و مددگار پڑے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں، متاثرین کی دہائی، چیچا وطنی میں زمینی رابطہ منقطع، ساہیوال کو ملانے والی شاہراہ پانی میں گم، گھر، فصلیں اور باغات بھی ختم۔ چناب، ستلج اور راوی کے بپھرے ریلوں سے تباہی، اموات کی تعداد 41 ہو گئی، پنجاب کے 11 اضلاع بری طرح متاثر، 3,200 دیہات ڈوب گئے، 24 لاکھ کی آبادی متاثر، 9 لاکھ کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بھارت سے مزید ریلیں آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا 7 ستمبر تک سندھ میں ریلا داخل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے الرٹ، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بیماریاں پھیلنے کا نوٹس لے لیا، پنجاب حکومت کا لاہور میں کوئی خیمہ بستی موجود نہیں، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی بریفنگ، کہا مشکل وقت میں بھی فساد پارٹی پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہی، ڈی جی پی ڈی ایم اے کو بھی دفتر کے بجائے فیلڈ میں اترنے کا مشورہ۔ سندھ حکومت کی ممکنہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی تیاریاں، 36 مقامات حساس قرار، سکھر ڈویژن میں 155 ریلیف کیمپس قائم، میئر سکھر ارسلان شیخ کا کہنا ہے کہ کسی بیراج کو کوئی خطرہ نہیں، تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پشاور میں 3 گھنٹے کی بارش سے مختلف علاقے زیرآب، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع، بی آر ٹی سروس بھی معطل، بنیر میں 5 گھنٹے طوفانی بارش سے پانی، ندی نالوں میں طغیانی، پیر بابا بازار میں تالاب کے مناظر، متعدد دکانوں اور گھروں کو نقصان، جمرود میں گھر کی چھت گر جانے سے 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ اپوزیشن ارکان کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، اپنی اسمبلی لگا لی، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسد قیصر کی زیر صدارت اجلاس، سب سے پہلے سیلاب پر بات ہوگی، اسد قیصر کا مطالبہ، کہا آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بیرسٹر گوہر کی بھی حکومت پر تنقید، کہا ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو نااہل کر کے پارلیمان سے نکال دیا، ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغان شہریوں کو پاکستانی شہریت دینے کا مطالبہ، کہا کئی افغان باشندے شہریت ملنے پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری پاکستان لا سکتے ہیں، سما سے خصوصی گفتگو، کالا باغ ڈیم کی بھی حمایت، کہا ملک کے وسیع تر مفاد میں سب کو اعتماد میں لے کر اقدام اٹھانا چاہیے۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، جاں بحق افراد کی تعداد 1100 ہو گئی، 3,500 سے زائد زخمی، امدادی سرگرمیاں جاری، طالبان حکام کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل، یو اے ای میں مقیم افغان بزنس مین کا 50 کروڑ افغانی امداد کا اعلان۔
اور 3 ملکی سیریز میں پاکستان اپنا تیسرا میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ قومی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست افغانستان اور یو اے ای کو ہرایا۔ افغان ٹیم کو بھی سیریز میں پہلی کامیابی مل گئی، یو اے ای کو 38 رن سے شکست۔ بنیر میں 5 گھنٹے طوفانی بارش سے پانی، ندی نالوں میں طغیانی، پیر بابا بازار میں تالاب کے مناظر، متعدد دکانوں اور گھروں کو نقصان، جمرود میں گھر کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق 2 زخمی، ملاگوری میں گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں، مختلف علاقوں میں گھروں میں پانی داخل، لاہور میں کئی گھنٹے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے الرٹ، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بیماریاں پھیلنے کا نوٹس لے لیا، کئی مقامات پر پھنسے افراد کو فوری ریسکیو کر لیا۔ پنجاب حکومت کی لاہور میں کوئی خیمہ بستی موجود نہیں، فلاحی ادارے اپنے کیمپوں میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بریفنگ، کہا مشکل وقت میں بھی فساد پارٹی پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہی۔ سندھ حکومت کی ممکنہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی تیاریاں، 36 مقامات حساس قرار، سکھر ڈویژن میں 155 ریلیف کیمپس قائم۔ میئر سکھر ارسلان شیخ نے کہا ہے کسی بیراج کو کوئی خطرہ نہیں، تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، سنگین صورتحال کے باوجود سما کی سب سے بڑی اور نان اسٹاپ کوریج جاری۔ متاثرین کو کن کن مشکلات کا سامنا؟ مشکل حالات کے باوجود سما ٹیم دور دراز علاقوں میں موجود، مصیبت میں گھرے لوگوں کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں پیش۔ کالا باغ ڈیم آنے والی نسلوں اور پاکستان کے لیے ضروری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حمایت کر دی، کہا ملک کے وسیع تر مفاد میں سب کو اعتماد میں لے کر اقدام اٹھانا چاہیے، اسے صوبائیت یا ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کا افغان شہریوں کو پاکستانی شہریت دینے کا بھی مطالبہ، بولے افغان باشندے شہریت ملنے پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان لا سکتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات، آئینی امور اور قانون سازی کے حوالے سے اعتماد میں لیا، سیاسی اور پارلیمانی امور پر مشاورت، قائمہ کمیٹیوں سے سنی اتحاد کونسل کے استعفوں پر بھی گفتگو۔ نواز شریف کا پارلیمنٹ میں قانون سازی کے دوران عوامی مسائل کو ترجیح دینے پر زور۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، جاں بحق افراد کی تعداد 1100 ہو گئی، 3500 سے زائد زخمی، امدادی سرگرمیاں جاری، طالبان حکام کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل، یو اے ای میں مقیم افغان بزنس مین کا 50 کروڑ افغانی امداد کا اعلان۔ سوڈان میں شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، 1000 افراد سے زائد افراد ہلاک، تاراسین گاؤں ملیا میٹ صرف 1 شخص زندہ بچا، خانہ جنگی کے باعث امدادی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر۔ بھارت سے تجارتی تعلقات یک طرفہ اور مسلسل تباہی، نئی دلی نے زیرو ٹیرف کی پیشکش کی لیکن وقت گزر گیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی سرکار پر بجلی گرا دی، سوشل میڈیا پیغام میں کہا بھارت تیل اور دفاعی سامان روس سے خریدتا ہے، امریکہ پر بھاری ٹیرف عائد کرتا ہے، زیرو ٹیرف کی بات بھارت کو برسوں پہلے کرنی چاہیے تھی۔ برطانیہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر قائم، اقدام حماس کے لیے انعام ہے نہ ہی اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ، 2 ریاستی حل مشترکہ عالمی موقف ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پارلیمنٹ سے خطاب، اسرائیل سے جارحیت فوری روکنے کا مطالبہ، بیلجیم کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان، اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد، فلسطینی صدر غزہ کا انتظام عرب یا بین الاقوامی شراکت داروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار، غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید۔ 3 ملکی سیریز میں پاکستان اپنا تیسرا میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گا، قومی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست، افغانستان اور یو اے ای کو ہرایا، افغان ٹیم کو بھی سیریز میں پہلی کامیابی مل گئی، یو اے ای کو 38 رن سے شکست دی، افغانستان کے راشد خان T20 انٹرنیشنل سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے، 165 وکٹوں کے ساتھ ٹیم ساؤتھی کا ریکارڈ توڑ دیا۔
آسٹریلوی فاسٹ بالر میچل اسٹارک T20 انٹرنیشنل سے ریٹائر. ایشز سیریز کے ساتھ 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ پر فوکس کرنے کے لیے مختصر فارمیٹ کو خیر بات کہا. اسٹارک نے 65 T20 میچز میں 79 وکٹیں حاصل کی. اور جاپان کی ناؤمی اوساکا امریکہ کی کوکو گاف کو ہرا کر US اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. پولینڈ کی اگا شیانتک نے روس کی ایکٹرینا کو زیر کیا. ورلڈ نمبر 1 اٹلی کے اونکس سنر نے قازقستان کے الیگزینڈر ببلک کو شکست دی. کینیڈا کے فیلکس نے روس کے روبلیف کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا. روبلیف نے غصے میں ریکٹ توڑ دیا.